आर्मी चीफ ने ये कहा कि हम सबूतों के साथ बड़ा तगड़ा हाथ डालेंगे। अच्छा, ये बातें अभी शायद दूर दूर तक कहीं नहीं हुई थी, लेकिन आपने पहले कह दिया था कि नाम ईसीएल में डाले जाएंगे और ऐसा होने जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमारी सियासी क़यादत तो मुल्क से बहुत पहले ही शायद भाम के सिचुएशन को जा चुकी है। क्या ये बातें आपको कनेक्ट होती दिखाई दे रही हैं इस सिचुएशन के साथ, और क्या ये वन विंडो ऑपरेशन बता रहा है कि अब पार्टीज डायरेक्ट हैं, दरमियान में कोई नहीं है? देखें, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने कुछ अर्सा पहले ज़रूर कहा था कि जनाब कुछ लोगों पे हाथ पड़ेगा, और मैंने ये भी कहा था कि जनाब कुछ लोग ईसीएल पे डाले जाएंगे। और अभी आप देखेंगे कि 8-10 लोगों के नाम जो लिए गए हैं, मेरे ख्याल में उनकी तादाद बढ़ जाएगी। और आप कह रहे हैं नाम लिए गए हैं, वाकई नाम लिए गए हैं राना साहब? आई एम नॉट, मेरे पास कोई हॉर्सेस माउथ की रिपोर्ट नहीं है, बट आई एम कोटिंग जो इस वक्त मीडिया में चल रहा है। मैं मीडिया के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, मेरे पास हॉर्सेस माउथ से कोई उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में इन द डेज टू कम अज़ कम कुछ नहीं 3-4 दर्जन लोगों के नाम सामने आएंगे, ठीक है। और उनको भी पता है, और जो बात की जा रही है ना कि उनके खिलाफ सॉलिड एविडेंस मौजूद है, यस, उनके खिलाफ सॉलिड एविडेंसेस भी मौजूद है। मैं एक छोटा सा वाकया कोट कर सकता हूँ यहाँ पे, कि जहाँ पे अगर किसी को लेट मी पुट इट दिस वे, किसी को वार्न किया गया, किसी के फ्रंट मैन को वार्न किया गया कराची में, और वो वार्निंग लेके अगर बाहर निकलता है, वार्निंग लेने के बाद जहाँ पे भी उसको वार्निंग दी जाती है, तो वो जाके मिस कोट करना शुरू कर देता है अपने दूसरे लोगों को। मैं रेफरेंस में बातें कर रहा हूँ, मैं इशारों किनारों में बातें कर रहा हूँ इंटेंशनली। और जब उसको दूसरी पार्टीज को जाके वो बताना शुरू कर देता है, जैसे ही वो निकलता है बाहर वार्निंग लेने के बाद, तो उनको कहता है जनाब के जनाब हूँ कल जड़ी अगे वध गई है, पहले ये था अब उसको डबल कर लें। अच्छा, सो दैट इज ऑल्सो टेकन इन अ बैड टेस्ट, और वो बहुत ज्यादा उसको सीरियसली लिया गया है। और उसको जनाब उन जो फ्रंट मैन थे वो भी लिस्ट में है, आई कैन से दैट। और वो एक प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध के फ्रंट मैन थे, उनको वापस बुला के, और उनके जनाब फ्रंट मैन को भी वापस बुला के, और उन मिनिस्टर साहब को भी वापस बुला के उनको सख्त तंबीह किया गया कि दिस इज नॉट ऑन एंड वी विल नॉट टेक इट, ठीक है। सो वो इस तरह के कई चीजें ऐसी हैं जहां पे रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जहां पे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है, जहां पे और भी बहुत कुछ मौजूद है। आई वुड से कि ट्रांसफर, जहां पे पैसे लिए और दिए जा रहे हैं या ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वो भी एविडेंसेस मौजूद हैं। अच्छा। और यहाँ पे मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं कोई करोड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे अरबों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये सारे एविडेंस मौजूद है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास, तो आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि अगर इस बार वाकई पक्का हाथ डालना चाहते हैं, और जो कि हमने देखा है कभी कभार इधर उधर लेफ्ट राइट हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर वाकई पक्का हाथ डालना चाहते हैं तो इस बार बहुत पक्का हाथ डल सकता है। और फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, तो मेरे ख्याल में वो जो SIFC की मैं बात करता रहा हूँ कि हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसको जनाब उसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, और हमें उसको पोर्ट्रे करना चाहिए ताकि हम मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। मैंने आपको ये भी कहा था कि MBS शायद पाकिस्तान आ जाए, ठीक है। और MBS की भी आज जो खबर है वो फ्रंट पेजेस पे लगी हुई है। मैंने आपको 30 तारीख को ये बात कही थी आप ही के शो में, और आज वो खबरें फ्रंट पेज पे लगी हुई हैं कि ही इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ स्टॉप ओवर इन पाकिस्तान फॉर अ फ्यू आवर्स। तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, तो वो भी जरा देख लीजिएगा। और वो इससे कनेक्टेड होगा, वो इन्वेस्टमेंट जिसकी बात इस मुलाकात में हुई, उसके ऐलानात होंगे। जी राना मुबश्शिर साहब, आप हमेशा बाजी ले जाते हैं खबर देने में। सर बड़ी मेहरबानी है आपकी। साहब की सब पे नजर है, मेरी नहीं आप पे नहीं है। तो मेरी बात एनीवेज खबर पे नजर होती है। You are well connected. साकी की सब पे नजर हो, ये जरूरी मेरा इनकी सोर्स मुझे पता है काफी स्ट्रांग है। सोर्सेज मेरी अल्लाह का हालांकि उन्होंने कहा हॉर्स माउथ से कोई खबर उनके पास नहीं है। हाँ नहीं राना साहब, लेकिन आप वक्त से पहले खबरें दे देते हैं, ज्यादातर तो डरावे ही देते हैं आप।
آج تو اچھی خبر ہے. نہیں میں ڈراوا اس بار نہیں دے رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آرمی چیف نے جو یہ کام کیا ہے, دیکھیں جو اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. یہی عاصم منیر صاحب نے جو اچھا کام کیا ہے اور پورے 1 سال انہوں نے SIFC پہ لگایا ہے, اور جتنے تاجر تھے یہ تو ابھی آ کے سامنے آنے شروع ہوئے نا, اور یہ کئی بزنس ٹائکونز ایسے ہیں جو ابھی نہیں ہیں سامنے, ان کو بلا کے ہر ہفتے بلایا جاتا تھا, ریگولرلی بلایا جاتا تھا ان کو, اور باہر کے جو انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا جاتا تھا, اور اس کے بعد یہ SIFC بنا, اس کے بعد یہ ٹاسک فورس بنی, اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جناب یہ ریڈ ٹیپزم ختم کرنا پڑے گا. اور یہ واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ان ٹرو اسپرٹ SIFC یہاں پہ امپلیمنٹ ہو گیا تو اسکائی از گون ٹو بی دی لمٹ. ٹھیک ہے رانا صاحب, پکا اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور اسی پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. 2-3 مہینوں میں اس کا مطلب ہے کہ سر کوئی بڑی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. جی بالکل آ سکتی ہے. ہاں وہی اعلانات ہو جائیں گے, لیکن اس دوران یہ جو اتر کی بات ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملاقات کا لیکن بہت بڑی عائشہ یہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, میں اس کو ابھی بتانا نہیں چاہ رہا کہ نہیں رانا صاحب آپ ہمیشہ نظر بھی لگ ہاں نظر لگ جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کرے کہ ایسا ہو اور دن بدلے. آپ بھی اس کو فشی سمجھتے ہیں معاملے کو, اور آپ کے خیال میں کچھ طرح میم کو ہٹ کیا جائے گا, پارلیمنٹ بھیجا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں بیسیکلی جتنے سیاستدان ہیں جب ان کے پاس پاور ہوتی ہے, جیسے ابھی ہم کوٹ کر رہے تھے مختلف سیاستدانوں کو کہ دے آر اگینسٹ نیب, بٹ وین دے آر ان پاور اور وہ کچھ کر سکتے ہیں, اگر کچھ یا ان کی اپنی حکومتیں ہوتی ہیں وہ کچھ کر سکتی ہیں, تو اس وقت تو اس قسم کا سٹیپ نہیں لیتے یہ لوگ. کیوں نہیں لیتے؟ اس وقت کسی نے ہاتھ روکے ہوتے, ہاتھ باندھے ہوتے, کسی نے کہا ہوتا ہے کہ نہ کرو. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو اگر کرنا ہے ونس فار آل نیب کو اگر آپ نے ختم ہی کرنا ہے, اینڈ یو تھنک اینڈ پیپل تھنک, میجورٹی آف دا پیپل آؤٹ دیئر اف دے تھنک دیٹ اٹس اے نیوسنس, سو گیٹ اوور ود اٹ, ختم کر دیں آپ اس کو. تو کیوں نہیں ختم کرتے؟ اس میں آپ نے اتنے بل پاس کر دیے, اتنی ترمیم لے کے آگے آپ, مطلب صرف 16 مہینوں میں آپ نے کیا کیا, کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اگر ختم کرنا تھا تو اس کو بھی ختم کر دیتے, لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے. یہ ٹول ایز اے ٹول یوز کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہر ایک اپنا ہتھیار بنا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی اگر اس کی اچھائی دیکھی جائے نیب کی تو اس میں کچھ اچھے کام بھی ہیں, لیکن اس کو ایز اے ٹول بھی یوز کیا جاتا ہے, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے. تو اگر واقعی سیاستدان سمجھتے ہیں کہ گڑبڑ ہے تو 4500 تسی بل پاس کرائے نے, 4500 تے نویں قوانین بنائے نے 16 مہینے, تینوں ہی چک کے باہر سٹ دینا سی, کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو دیکھیں اس میں یہ ایسی چیزیں ہیں, ایسا طریقہ کار ہے. نیگر صاحب اس کو ڈیٹیل میں جا کے سمجھا سکیں گے کہ if you want to get rid of it تو گیٹ ریڈ آف اٹ. کسی نے کوئی نہیں روکا آپ کو, کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ اس کو ختم نہ کرے. آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ نے یہاں پہ 4500 قوانین بنائے یا ادھر بل پاس کروائے یا جو کچھ بھی کیا آپ نے 16 مہینوں میں, کسی نے آپ کو روکا ہے؟ نہیں روکا. سو اس لیے یہ ڈسیپشن ہے, دس از اے ڈسیپشن. جیسے ہی باہر نکلتے ہیں آپ دیکھیں حکومت کے اندر ہوتے ہیں اسٹیٹمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, حکومت سے باہر نکلتے ہیں اسٹیٹمنٹس ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. یہ ہم لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ہوتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ ہم لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے کہ اس قسم کی کنفیوژن کریٹ کر کے رکھیں اور ہم اس پہ بحث کریں, اور تاکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ وہ بھی کنفیوز رہیں, تاکہ اصل جو مسائل ہیں ان سے ان کی توجہ عوام کی بھی ہٹی رہے اور ہم بھی اس میں جناب اپنا ٹائم ضائع کرتے. لیکن جہاں تشریح چاہیے ہو نا وہاں عدلیہ کا فورم آتا ہے, اور پھر سپریم کورٹ سے تو کم از کم ایسے معاملات کے اوپر وضاحت مل ہی جاتی ہے. اب کلیئرٹی آ سکے گی اس فیصلے کے بعد رانا صاحب؟ دیکھیں کلیئرٹی, میں سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ ہے, آنریبل ججز ہیں, لیکن اس میں کلیئرٹی ہر چیز دیکھیں, جو چیز سیاستدان بیٹھ کے کر سکتے ہیں خود اسمبلیز کے اندر. دیکھیں ایک طرف تو یہ سیاستدان کہتے ہیں جناب کہ اسمبلی از پاورفل, اسمبلی جو ہے وہ سارے ڈیسیژنز لے گی, اور جناب کورٹس جو ہیں وہ ان کو بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. پھر خود اگر ڈیسیژنز نہیں لیتے فلور آف دا ہاؤس میں, اور پھر ہر چیز جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے جناب کورٹس کے اندر, تو آپ خود سیاستدان جو ہے خود اپنی جو گیم ہے وہ تو ان کے کورٹ میں ڈال رہے ہیں, کورٹ کی کورٹ میں ڈال رہے ہیں آپ لوگ اپنی گیم ساری. تو دیٹ مینس کہ آپ خود اپنے چیزیں جو ہیں, یہ اپنے پرابلم جو ہیں, یہ اپنی جہاں پہ آئین جس کو کہتے ہیں بڑا ٹپیکل سا سینٹینس ہے, خاموش ہے, اور وہاں پہ تشریح کی ضرورت ہے, تو آپ خود کر لینا بھائی. بالکل, جہاں پہ آپ نے نہیں ماننی ہوتی چیزیں کورٹ کی, آپ نہیں مانتے نا, جب آپ نے کورٹ کی کوئی بات نہیں ماننی تو نہیں ماننی,
تو آپ کر لیں, خود کر لیں ڈیسائیڈ, خود ویسے یہ ساری گفتگو آج ہماری ہوئی ہے, ہماری جو آئین. رانا صاحب سوری ٹو کٹ یو, آج ساری گفتگو جیسے آپ نے پہلے بھی کی کہ اکانومی پہ بھی یہ کوئی فیصلے نہیں لے سکتے, وہ بھی پنڈی کے لوگوں کو اس میں آنا پڑتا ہے اور میٹنگز کرنی پڑتی ہیں, کرنے پڑتے ہیں, کرپشن کے ایشو پہ بھی یہ دو عملی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ٹوٹ گیا ہوا ہے, آئین جو ہے وہ انفیکٹو ہو گیا. کوئی ہمیں میرا خیال ہے کوئی نئے سوشل کانٹریکٹ کی طرف جانا چاہیے, کوئی آئین جو ہے نئے آئین کی طرف جانا چاہیے. یہ سسٹم کام ہی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ چاہے کرپشن کا ایشو ہو, چاہے گورننس کا ایشو ہو, چاہے معیشت کا ایشو ہو, دہشت گردی کا معاملہ ہو, کسی معاملے پہ بھی تو یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. پھر ہر جگہ ایگزیکٹو کو یا اسٹیٹ مشینری کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. تو کیوں نہ ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی طرف جائیں اور ایک ڈیبیٹ شروع کی جائے کہ نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے اس کے خطوط کیا ہونے چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں عدنان صاحب, آپ کی آبزرویشن جو ہے بالکل اچھی ہے, بہت اچھی ہے, اور آپ پرانے جرنلسٹ ہیں, ہم لوگ جو پرانے جرنلسٹ ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے ہو کیا رہا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم اس وقت جو ہے ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم وی شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دس. میرا ذاتی خیال یہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارا فوکس جو ہے اور ہمیں زیرو ان کرنا چاہیے اس وقت صرف اور صرف اکانومی کی طرف. اور ونس وی آر لائک ایک دفعہ ہم کھڑے ہونا شروع ہو جائیں, اکانومی ہماری سیدھی ہونی شروع ہو جائے, تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا آپ بعد میں ٹھیک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے.